शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज पेपर पैटर्न पाकिस्तान स्टडीज़ उसको किस तरह अटैम्प्ट करते हैं और टाइम मैनेजमेंट, इन तीन चीज़ों पर जो है वो बिलखसूस बात होगी। और पाकिस्तान स्टडीज़ में आप 50 में से 45 यानी 45 प्लस मार्क्स कैसे ले सकते हैं, वो आज मैं आपको टेक्निक इस वीडियो में बताऊंगा। उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप 45 प्लस नंबर पाकिस्तान स्टडीज़ फेडरल बोर्ड HSSC के इम्तिहान में हासिल कर सकेंगे। लिहाजा इसको गौर से सुने और ना सिर्फ सुने बल्कि इसको फॉलो करें। अमूमन कॉलेजेस में पाकिस्तान स्टडीज़ जो है वो उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, स्टूडेंट्स की तरफ से भी और असातिज़ा की तरफ से भी। मुझे याद है कि जब हम स्टूडेंट्स थे तो हमारी जो है वो थोड़ी सी क्लासेस जो है वो होती थी हुई थी पाकिस्तान स्टडीज़ की। इस तरह दीगर कोलीग्स भी बताते हैं कि जो है वो इसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता है, अगर मैं यूँ कहूँ तो इसमें बेटा तलबा और तालबात तीन पोर्शन होते हैं। नंबर 1 MCQs होते हैं 10 नंबर के। फिर नंबर 2 सेक्शन बी कह लें, हिस्सा दुम कह लें उर्दू में अटैम्प्ट करने वालों के लिए, वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और ये 24 नंबर के होते हैं। और फिर हिस्सा सोम जो है वो उसमें आपने 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। तो टोटल नंबर इसके 50 और टोटल टाइम है 2.5 घंटे। तो इसमें पहला जो पोर्शन है वो है सेक्शन ए कह लें या फिर पोर्शन हिस्सावल कह लें। MCQs होता है, 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत आसान होते हैं। अगर इसमें आप पास्ट पेपर्स देख लें पिछले 5-7 सालों के, तो उन्हीं उन्हीं में से जो है वो आपके ये सेट होते हैं और आपके हिस्सा अव्वल में से 10 में से 9 नंबर या 10 नंबर जो है वो आसानी के साथ कहीं नहीं जाते हैं। अगर आप सिर्फ पिछले पास्ट पेपर्स जो है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे दिए हुए हैं, मैं भी देता हूँ स्टूडेंट्स को, वो फ़ोटो कापी करा के पढ़ें। और ये तकरीबन आपके 10 में से 10 आने चाहिए। तो ये एक अलहदा पेपर पे आपने देना होता है, फ़ौरन ही 15 मिनट के बाद आपसे एग्ज़ामिनर ले लेता है और उसके बाद आपको दूसरा पेपर देता है जो आपने सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है वो आपने उस पर जवाबी कापी पर लिखना होता है उसका जवाब। तो सेक्शन बी की तरफ आते हैं तो इसमें आपने अटैम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चंस। आपके पास सेक्शन बी और सी के लिए 2 घंटे और 15 मिनट टाइम होता है, लॉट ऑफ टाइम। ये आप इस टाइम में 2 दफ़ा भी पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ का, इतना आपके पास टाइम होता है। लिहाजा इसको बहुत ही सारे के साथ, सब्र के साथ अटैम्प्ट करना है। अमूमन बच्चे जो है वो घंटे 1.5 घंटे में पेपर अटैम्प्ट कर लेते हैं। 1-2 उठते हैं तो उनके पीछे एक लाइन लग जाती है और बच्चों में बेचैनी फैल जाती है कि हमारे दोस्त उठ गए हैं तो हमें भी फ़ौरन उठना चाहिए। तो इस जो है वो बेचैनी को एक तरफ रख देना है, क्योंकि आप एनुअल पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं। अगर घंटा 1.5 उनसे लेट भी आप निकल गए तो कोई क़यामत नहीं आएगी। और ये आपके लिए जो है वो बड़ा ज़रूरी टाइम होता है, साल में एक दफ़ा आता है। इसमें आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, टोटल 24 मार्क्स होंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, लेकिन चूँकि आंसर आपने 3 नंबर का करना है तो अकॉर्डिंगली आपने फिर कॉमन सेंस से लेते हुए कॉमन सेंस से अपना ना इसको अटैम्प्ट करना है। मसलन 3 मार्क्स के लिए आपने पूरा सफ़ा जो है वो अटैम्प्ट नहीं वो नहीं लिखना है, बल्कि मेरे ख्याल के मुताबिक अगर क्वेश्चन के आप
5 تا 7 لائنیں ایک آئیڈیل پیراگراف آپ کا بن جائے گا، اس میں کنکلوڈ کریں تو یہ آپ کا ایک بہترین آنسر ہو سکتا ہے اتنی سپیس میں۔ لیکن چونکہ ایک آپ کو دیا نہیں جاتا ہے، ریسٹرکشن نہیں ہے، تو آپ 10 لائنیں بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 5 سے 7 لکھیں، لیکن یہ ایک 10 لائنوں کے اوپر نہ جائیں، یہ پھر جو ہے وہ مناسب آنسر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شارٹ کویسچن آنسر کی ریزن ہی یہی ہے کہ آپ چیزوں کو، بڑی چیزوں کو چھوٹی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ آپ اس سے اگلا جو پورشن آئے گا حصہ سوم، اس میں چھوٹی چیزوں کو بڑا کر سکتے ہیں، لارج کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے پیچھے بھی لاجک جو ہے پیپر بناتے ہیں، سلیبس سیٹ کرتے ہیں، ان کا یہی ہوتا ہے کہ اگر بالفرض آپ آفیسر بن، مثال دے کر آپ کو جو ہے واضح کرتا ہوں، آفیسر بن جاتے ہیں تو آپ نے اپنے باس کو سمری جو ہے وہ کسی واقعے کی جو ہے وہ بتانی ہے، اس میں 8-10 پیجز نہیں لکھنے پڑیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک سمرائز، ایک نوٹ ہمیں اس کی صورت میں دیں، تو آپ اس کی سمری کا جو ہے وہ طریقہ اس شارٹ کویسچن والے حصے میں لکھنے کا سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ چیزوں کو، بڑی چیزوں کو جو ہے وہ چھوٹے کر کے اس کو جو ہے وہ، جس میں ساری لازمی چیزیں بھی ڈالی جاتی ہیں، اور وہ آپ باس کو جو ہے وہ ودن 2-4 منٹ جو ہے وہ دے سکیں، وہ ان کو پڑھ کے ان کو ساری چیزیں سمجھ آ سکیں۔ پھر اسی طرح حصہ جو ہے دوسرا اس کا سیکشن سی، یہ مشتمل ہوگا 16 مارکس پہ۔ اس میں 2 لانگ کویسچن آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں، 3 میں سے 3 دیے ہوں گے، اور آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں اس میں سے کتنے؟ 2۔ اور اس سے پہلے والا جو حصہ دوم ہے، سیکشن بی ہے، اس میں آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں 11 میں سے 8، یعنی 3 کی چوائس اس میں ہوگی اور 1 کی چوائس جو ہے وہ سیکشن سی میں ہوگی۔ تو اس میں آپ جی بھر کر جو ہے وہ لکھیں، آپ جتنا لکھنا چاہتے ہیں لکھیں، ٹائم میرا خیال ہے پھر بھی آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ ہیڈنگز بنانی ہیں۔ کیا کرنی ہے؟ ہیڈنگز بنانی ہیں۔ صرف ایسے ٹائپ جو ہے وہ لکھنے سے آپ کے نمبر 8 میں سے 4 یا 3 ہی آئیں گے، زیادہ نہیں آئیں گے۔ اور اس میں میں آپ کو کلاس میں بھی اسی طرح کی بتاتا ہوں، اور ابھی بھی یہی بتا رہا ہوں کہ جو آپ کی میجارٹی کی غلطی ہوتی ہے، جس میں نمبر کٹتے ہیں، وہ یہی پورشن ہوتا ہے۔ ایک تو میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر بچے جو ہے وہ مارکر کا استعمال نہیں کرتے ہیں، ایڈنگز نہیں بناتے ہیں، اور ایسے ٹائپ لکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے نمبر جو ہے وہ 25, 30, 35 اس کے قریب رہتے ہیں۔ جن بچوں نے اٹیمپٹ کیا ہوتا ہے، ایڈنگز بناتے ہیں، سوال کو مختلف حصوں میں توڑتے ہیں، ان کی آؤٹ لائن سوال کی بناتے ہیں، پہلے آؤٹ لائن مینز ایڈنگز لکھتے ہیں، اس کے بعد اس کو 1 by 1 ایکسپلین کرتے ہیں۔ ان کے نمبر میں نے دیکھے ہیں 48, 49، ایون میں ایک دفعہ پیپر چیک کر رہا تھا تو اینول پیپر راولپنڈی بورڈ کا، تو اس میں 50 نمبر ہی اس کے بن رہے تھے۔ مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی کہ کاٹنے کہاں سے ہیں، تو جو وہاں پہ بورڈ کا بندہ تھا اور ہیڈ ایگزامینر تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ ڈسکریج کیا کہ یہ 50 نمبر نہیں آپ نے دینے ہیں، کہیں سے ایک آدھا کاٹیں۔ تو مجبوراً پھر مجھے جو ہے وہ وہاں سے کاٹنا پڑا، وہ اتنا خوبصورت پیپر تھا۔ تو آپ موقع ہی نہ دیں ایگزامینر کو اس طریقے سے آپ کا پیپر اٹیمپٹ ہوا ہو کہ کوئی کاٹنے کی جواز ہی پیدا نہ ہو۔ اور یہ بڑا آسان ہے، 10 چیپٹر ہیں، اور 10 چیپٹر کو آپ ایزیلی 10 دنوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ زیادہ دیں ان کو ٹائم، تو 10 دنوں کے اندر آپ اس بک کو جو ہے وہ آسانی کے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں معاشرتی علوم کی، سوشل اسٹڈیز کی صورت میں، تو آپ کے لیے نئی چیزیں نہیں ہیں، لہٰذا حصہ اول 10 نمبر 10 میں سے 10 لینے کی کوشش کریں، حصہ دوم 24 میں سے 24 لینے کی کوشش کریں، اور حصہ سوم جو ہے سیکشن سی، اس میں سے ایک عموماً لانگ کویسچن میں سے نمبر کٹ جاتا ہے، تو آپ کے نمبر 48 ایٹ لیسٹ میرے خیال میں جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے طریقہ کار وہی ہے کہ ایک تو ٹائم مینجمنٹ بھی اس میں بے شمار ہے، ٹائم مینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، مارکر کا پراپر استعمال کریں، سائیڈ لائنز وغیرہ عموماً بورڈ کی شیٹ پر لگی ہوتی ہیں،
اور اگر وہ شیٹ آپ کی جو ہے وہ کمپیوٹر شیٹ جو نئی آئی ہے وہ اس پہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے آلریڈی کوشچن بھی لکھے ہوتے ہیں. اگر بالفرض وہ نہیں ہے تو کرنا آپ نے یہ ہوتا ہے کہ کوشچنز کو لکھیں پہلے کو، اس میں کٹنگ وغیرہ نہ کریں اور خشک خط اچھے طریقے سے لکھیں. اس کے بعد جو سب سے پہلے جو آپ کو بہت اچھا آتا ہے اس کو کریں. اس کے بعد جو آپ کو کم اچھے آتے ہیں، یعنی پہلے کی نسبت کم، دوسرے کی نسبت. اور پھر اس میں ڈیٹس وغیرہ کا بھی آپ نے اسی طرح خیال رکھنا ہے، کیونکہ پاکستان سٹڈیز میں پاکستان موومنٹ اور پڑھائی جاتی ہے اس میں پہلے چیپٹر میں. تو اس میں ڈیٹس وغیرہ جو ہے وہ لازمی ڈالیں، کیونکہ اس کا چولی دامن کا ساتھ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے تاریخ اور تحریک کا. تحریک میں جو ہے پاکستان موومنٹ 1857 سے آنورڈ، یا پھر 712 جب محمد بن قاسم آئے تھے اس وقت سے آنورڈ جو ہے وہ ڈیٹس وغیرہ مینشن کریں، اور جگہ کا نام وغیرہ جو ہے وہ دیکھیں، لازمی طور پر ان کو اٹیمپٹ کریں. تو اس طریقے سے آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنے 50 میں سے 48، 45، 46، 47 نمبر لازمی آئیں گے. وش یو گڈ لک. تھینک یو ویری مچ. اور اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.